اوپن کریں بیٹا اپنی بک پیج نمبر 1 اور تعلیم کے تصورات جو ہے فرسٹ چیپٹر ہمارا، ٹھیک ہے، پیج نمبر 1 پہ ہے۔ تعلیم کے تصورات، کانسیپٹس آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے کیا تصورات ہیں، کون سے کانسیپٹ ہیں ایجوکیشن کے۔ تعلیم جو ہے کیسا عمل ہے، ٹھیک ہے، انسان کا اپنی سوچ کو فکری نسل میں منتقل کرنے کا سلسلہ جو تھا وہ کب سے کب تک جاری ہے۔ پھر ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ صنعتی اور زراعت کے معاشرے میں کیسی تعلیم پر جو ہے زور دیا جاتا ہے، تعلیم آگے کس طرح سے کون کون سے جو ہے پیشوں میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے، ٹھیک ہے، معاشرے کا ایک عمل ہے، معاشرے اور تعلیم کا ساتھ ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں معاشرتی زندگی میں۔ تو تعلیم جو ہے ایک معاشرتی عمل ہے اور تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ تعلیم جو ہے اس کے ذریعے سے معاشرے میں افراد جو ہیں ان کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اس قابل بنایا جاتا ہے تعلیم کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ صنعتی معاشرے میں صنعتی تعلیم اور زراعت پر انحصار کرنے والے معاشرے میں زرعی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ جہاں پہ صنعتی معاشرہ کیا ہوتا ہے، جہاں پہ فیکٹریز وغیرہ آ جاتے ہیں، کارخانے میں آ جاتے ہیں، ان کے مطابق کام جہاں جہاں جو کارخانے میں مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان میں ان کے مطابق ہی تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ تو جو صنعتی تعلیم جو ہے اور ان پر انحصار کرتے ہیں صنعت پر، ان کے لیے صنعتی تعلیم ضروری ہے حاصل کرنا۔ اسی طرح جو زراعت پیشہ لوگ ہیں، گاؤں کے ہماری ملک کی بیشتر آبادی جو ہے وہ دیہات میں آباد ہے، تو جو گاؤں کے لوگ ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، ان کی زراعت پر ان کا انحصار ہوتا ہے، کھیتی باڑی پر ان کی روزی کا انحصار ہوتا ہے۔ تو ان کو ان کے مطابق جو ہے زراعت پیشہ لوگوں کو ان کے مطابق ان کے معاشرے میں زرعی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مذہب پر ایمان رکھنے والے معاشرے جو ہیں ان پر مذہبی تعلیم، اور کسی مذہب پر ایمان نہ رکھنے والے معاشروں میں مذہب کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے۔ یعنی کہ جن معاشروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جو کسی مذہب پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے جو ہیں وہ مذہب کے خلاف یعنی کہ وہ مذہب کے خلاف تعلیم دیں گے۔ لیکن جو مذہب پر ایمان رکھنے والے معاشرے ہیں، یعنی کہ ہر معاشرے کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، تو جو مذہب پر ایمان رکھنے والے معاشرے ہیں ان کو مذہبی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر تعلیم کے بارے میں مختلف معاشروں میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں، یعنی کہ تعلیم جو ہے اس کے بارے میں جس قدر جتنے قسم کے معاشرے ہیں، مختلف قسم کے معاشرے ہیں، تو مختلف قسم کے ہی تصورات پائے جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے معاشرے کی یہ خواہش رہی ہے کہ اس کا نظریہ حیات اور ثقافت محفوظ رہے اور آئندہ نسل کو منتقل ہوتی رہے۔ یعنی کہ ہر معاشرے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نظریہ حیات، یعنی کہ کس اصولوں کے تحت اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، اور نظریہ سوچ، فکر، تو کس سوچ کے ذریعے سے کس نظریے کے تحت انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس کو۔ اور ثقافت یعنی کہ ہمارا رہن سہن کے طور طریقے، ہمارے بول چال، ہمارے آداب، ہمارا لباس، کھانے پینے کے آداب، یہ سب کچھ ثقافت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ثقافت جو ہے اس کو کس طرح سے اس کو محفوظ رکھنا ہے اور اس کو آئندہ نسل، آنے والی نسلوں تک کس طرح سے پہنچانا ہے۔ انسان کی اگلی نسل اپنی سوچ اور ضرورت کے مطابق اس میں اصلاح و ترامیم کرتی رہتی ہے۔ اب جو ہے جیسے جیسے نئی نئی نسل آگے آتی جائے گی تو اس میں نئی نئی تبدیلیاں، ان کے دماغ، ان کی نئی ان کے مطالبات ہوں گے، نئی ان کی سوچ ہوگی، تو اس کے مطابق جو ہے معاشرے جو ہے اس میں اپنی ثقافت میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اب تک جاری ہے۔ یعنی کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام انبیاء کرام میں سب سے پہلے نبی تھے جو دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
اب تک یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ اسی طرح چلتا رہا، نسل در نسل آگے چلتا ہی رہا، ایک نسل سے دوسری نسل کو یہ سلسلہ منتقل ہوتا رہا۔ تہذیب و ثقافت کی حفاظت اور اس کے مطابق مستقبل کے معاشرے کی تربیت تعلیم کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ تہذیب و ثقافت کی حفاظت، ٹھیک ہے، اور اس کے مستقبل کے معاشرے کی تربیت یا تہذیب و ثقافت کے مطابق، ٹھیک ہے، اور معاشرے کی جو تربیت ہے اس کی تعلیم کے اہم فرائض میں یہ شامل ہے۔ نظریہ حیات اپنی ثقافت کے تحفظ کے لیے ہر معاشرہ تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے۔ اب ہر معاشرہ کیا کرتا ہے کہ اپنے نظریہ حیات اور ثقافت کی تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، کہ اس میں کچھ جو ہیں باتیں ایسی نہ ہوں جو کہ اگلی نسل تک نہ پہنچ سکے، بلکہ اپنی جو نظریہ حیات ہے وہ بھی، اور ثقافت، تہذیب و تمدن ہمارا، وہ بھی اگلی نسل تک منتقل ہو سکے۔ تو اس کے لیے کیا کرتا ہے ہر معاشرہ کہ تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے، یعنی کہ تعلیمی اداروں کے ذریعے سے وہ اپنی یہ باتیں جو ہیں یہ تعلیم آگے پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح ہر معاشرے کا ثقافتی اور تہذیبی ورثہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ جو ہے تعلیم کا تصور، ٹھیک ہے، یعنی کہ تعلیم جو ہے، تہذیب و ثقافت، نظریہ حیات، ہر معاشرہ آگے آگے منتقل کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ ہر معاشرہ اپنی تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے لیے دوسرے معاشروں سے الگ نظام تعلیم وضع کرتا ہے۔ اب ہر معاشرہ جو ہے اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق ہی اور اس کے تحفظ کے لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے معاشروں سے ان کا نظام تعلیم جو ہے وہ الگ ہو، الگ اس کی قسم ہو۔ اس لیے مادہ پرست، اشتراکی اور ہندو معاشروں کے مقاصد، تعلیم اور طریقہ ہائے تدریس ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مادہ پرست یعنی کہ دولت، سرمایہ دار طبقہ، اور اشتراکی اور ہندو معاشرے جو ہیں، ان کے جو تعلیم کے مقصد جو ہے ان کا، اور طریقہ ہے تدریس یعنی کہ ان کے تعلیم دینے کا طریقہ جو ہے، تعلیم کو آگے پہنچانے کا طریقہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کی ترقی کا تعلق اس کی تعلیمی ترقی سے وابستہ ہے، یعنی کہ معاشرہ جب ترقی کرتا ہے تو اسی بنا پہ کرتا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ اس میں زیادہ ہوں گے، تو اس لیے تعلیمی ترقی سے وابستہ ہوتا ہے معاشرے کی ترقی، ٹھیک ہے۔ اور جب معاشرے میں تعلیم میں نمایاں ترقی کرتے ہیں، معاشرتی اور معاشی ترقی میں بھی کوئی دوسرا معاشرہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اور جو معاشرے جو ہیں تعلیم میں بہت ہی نمایاں ترقی، بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، بہت نمایاں ترقی کر رہے ہیں جو معاشرے، تو معاشرتی ترقی میں بھی اور معاشی ترقی یعنی کہ روزگار کمانے کی جو سلسلے میں جو ترقی ہے اس میں بھی کوئی دوسرا معاشرہ ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معاشی اور تمدنی ترقی تعلیمی ترقی کا لازمی نتیجہ ہے۔ اگر معاشی ترقی اور تمدنی ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے تعلیم یافتہ لوگوں کا زیادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں چین، جاپان اور ملائیشیا کے معاشروں کی ترقی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اب جو ہے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے معاشی اور تمدنی ترقی جو ہے اس کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دیا، ایسے جو اس میں کون کون سے ممالک آ جاتے ہیں؟ چین، یعنی کہ کون کون سے معاشرے جو ہیں جنہوں نے تعلیم کے ذریعے سے بہت زیادہ ترقی حاصل کی ہے، تو اس میں ہے چین، جاپان اور ملائیشیا جو ہیں، انہوں نے بے مثال ترقی حاصل کی ہے۔ اور معاشرے میں پیدا ہونے والی معاشرتی تبدیلیاں مقاصد تعلیم اور نظام تعلیم کی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں، یعنی کہ معاشرے میں جو تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ مقاصد تعلیم اور نظام تعلیم کی تبدیلی، مقاصد تعلیم اور نظام تعلیم کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔ تعلیم کے بدل جانے سے معاشرے میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اب جیسے تعلیم میں تبدیلیاں آئیں گی، سلیبس تبدیل کیا جائے گا، نئے یعنی کہ وقت کے مطابق، وقت کے جس چیز کی ضرورت ہوگی اس چیز کے مطابق تعلیم جو ہے اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، تو اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ بھی ویسا ہی تشکیل پاتا ہے، جیسا کسی معاشرے کا نظام تعلیم ہوتا ہے ویسا ہی معاشرہ اس سے تشکیل پاتا ہے۔ مقاصد تعلیم طے کرتے وقت
اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ اس کے نظام تعلیم سے فارغ ہونے والا شخص جو ہے اچھا اشتراکی شہری ہو، اور نصاب تعلیم میں ایسا نصاب مرتب کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی شہری جو ہے وہ اپنے معاشی روزگار کے سلسلے میں خود کفیل ہو سکے۔ اور اس کی مثال جو ہے یورپ اور امریکہ جیسے سرمایہ دار جمہوری معاشروں میں مقاصد تعلیم میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے۔ تعلیم سے فارغ ہونے والے ہر فرد سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ خود کما سکے اور خرچ کر سکے، یعنی کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے یورپ اور امریکہ کی، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو ہے جمہوری معاشرے ہیں، تو وہاں پہ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ وہاں پہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ فرد جو ہیں، جو تعلیم حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے، اور تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہر فرد سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ وہ خود کمائے اور خرچ کر سکے، یعنی کہ وہ خود کفیل ہو، خود اپنی کما بھی سکے اور خرچ کرنے کے قابل ہو سکے۔ نصاب تعلیم میں سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی حمایت اور مغربی جمہوریت کے فلسفے کا پرچار ہوتا ہے۔ اب نصاب تعلیم جو ہے، نصاب تعلیم کو کس طرح سے آگے پہنچانا، تو یہ ایک نصاب بنایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے تعلیم کو آگے پہنچایا جاتا ہے۔ تو نصاب تعلیم جو ہے اس میں سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی حمایت اور مغربی جمہوریت کے فلسفے کا پرچار ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف مسلمان معاشرہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پہ تو بات ہو رہی تھی یورپ اور امریکہ کی، ٹھیک ہے، جہاں پہ سرمایہ دار جمہوری معاشرے ہیں، اور یہاں پہ ان کی کیا توقع کی جاتی ہے انہیں تعلیم حاصل کرنے والوں سے، کہ وہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہر انسان جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود کما سکے اور خرچ کر سکے، اور ان کے جو سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی حمایت اور مغربی جمہوریت کے فلسفے کا ان میں پرچار ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرے ایمان رکھتا ہے اس بات پر کہ یہ ساری کائنات جو ہے اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے وحی کا سلسلہ قائم کیا، یعنی کہ تعلیم کا سلسلہ، دنیا بنی تو ساتھ ہی تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا وحی کی صورت میں، جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے ذریعے سے انبیاء اکرام تک پہنچاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کی شکل میں لے کر آتے تھے، اور وہی سے تعلیم جو تھی آگے انسانوں تک پہنچائی جاتی تھی۔ تو انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وحی کا سلسلہ قائم کیا، جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہمارے پاس سب سے جو اللہ تعالیٰ کا مکمل ترین، اور اس میں ایک زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام وحی کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ کر لیا، اور قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس آج وہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں۔ کائنات کی تخلیق اور نظریہ حیات کے اختلاف کی وجہ سے مسلمان معاشروں کا نظام بھی دوسرے معاشروں سے مختلف ہے، اور جو ہے کائنات کی تخلیق یعنی کہ کائنات کو بنانا اور نظریہ حیات اور کس نظریے کے تحت زندگی گزارنی ہے، اس کے اختلاف کی وجہ سے مسلمان معاشروں کا نظام تعلیم بھی دوسرے معاشروں سے مختلف ہے، یعنی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسلامی احکامات کے مطابق ہمارا نظریہ حیات جو ہے وہ اسلامی احکامات کے مطابق ہے، ہمارا تہذیب و تمدن جو ہے وہ بھی دوسرے معاشروں سے، دوسری قوموں سے مختلف ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمان معاشروں کا نظام تعلیم جو ہے دوسرے معاشروں سے بالکل ہی الگ ہے۔ آج بیٹا ہم نے تعلیم کے تصورات، ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ جو ہے یہ کی ہے۔ اب اس کے میں آپ کو شارٹ کوسچن نوٹ کروا رہی ہوں، آپ بے شک اسٹیکی نوٹس لے لیں، اس کے اوپر کوسچن نوٹ کر لیں اور بک کے اوپر آنسرز مارک کر لیں، یا پھر بک کے اوپر ہی آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آنسرز بھی اس کے مارک کر لیجئے گا۔ آج کی ہماری ریڈنگ تھی تعلیم کے تصورات، پیج نمبر 1، چیپٹر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں بیٹا سوال نمبر 1 اس کا، تعلیم کیسا عمل ہے؟ تعلیم کیسا عمل ہے؟
اب اس کا آنسر دیکھیں فرسٹ لائن میں ہی، پیج نمبر فرسٹ پر فرسٹ لائن کہ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے اور تعلیم کے ذریعے ہر معاشرے میں فرد کو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے اور اسے معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 1 یعنی کہ تعلیم کا کیسا عمل ہے اس کا آنسر، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 2 صنعتی اور زراعت کے معاشرے میں، صنعت اور زراعت کے معاشرے میں کیسی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے؟ کویسچن نمبر 2 کے آنسر میں دیکھیں بیٹا، یہاں پہ اسی میں فرسٹ پیراگراف میں آ رہا ہے، تھرڈ لائن جو ہے سیکنڈ لائن، صنعتی معاشرے میں صنعتی تعلیم اور زراعت پر انحصار کرنے والے معاشرے میں زرعی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 نوٹ کریں۔ انسان کا اپنی سوچ کو نئی نسل میں منتقل کرنے کا سلسلہ کب سے کب تک جاری ہے؟ یہاں سے آپ دیکھیں انسان کی اگلی سوچ، سیکنڈ پیراگراف کی سیکنڈ لائن میں، ٹھیک ہے، حضرت یہاں سے لے کے انسان کی اگلی نسل، یہاں سے لے کر اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اب تک جاری ہے، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 3 کا آنسر ہے 4 لکھیں۔ تعلیمی ادارے کیوں قائم کیے جاتے ہیں؟ تعلیمی ادارے کیوں قائم کیے جاتے ہیں؟ یہاں پہ بیٹا سیکنڈ پیراگراف میں تھرڈ لائن میں دیکھیں، نظری حیات اور اپنی ثقافت کے تحفظ کے لیے معاشرہ تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے، یہاں سے لے کر اور قیامت تک جاری رہے گا۔ کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 5 نوٹ کریں۔ معاشرے کی ترقی کا تعلق کس سے وابستہ ہے؟ سوال نمبر 5 کا جواب دیکھیں بیٹا، تھرڈ پیراگراف کی فرسٹ لائن میں معاشرے کی ترقی کا تعلق، یہاں سے لے کر کوئی دوسرا معاشرہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا، یہاں تک کویسچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔ یہ بیٹا آج ہمارا تھا تعلیم کے تصورات، کانسیپٹ آف ایجوکیشن۔ فرسٹ پیج کی ہم نے ریڈنگ کی اور شارٹ کویسچن میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کے آنسرز مارک کر لیجیے گا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہے۔